حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور جب ان کا سن 60 ہجری میں انتقال ہوتا ہے، انہوں نے وہ کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی وہ کام کسی نے نہیں کیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر معاویہ نے کیوں کیا؟ وہ کام کیا ہے جو امیر معاویہ نے کیا اور نبی علیہ السلام نے اور خلفائے راشدین نے نہیں کیا؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ منتخب نہیں کیا، یعنی خلیفے کا نام نہیں لیا کہ میں فلاں کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، اور نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی نے اپنے بعد خلیفہ کا نام لے کر اس کو منتخب کیا کہ میرے بعد اس کے ہاتھ پر آپ بیعت کر لینا۔ تو جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو امیر معاویہ نے کیوں اپنی زندگی میں وفات سے پہلے یزید کو منتخب کر دیا کہ میرے بعد یہ میری جگہ پہ ہوگا؟ تو دشمن تو یہ سوال بڑا اچھالتے ہیں کہ امیر معاویہ نے وہ کام کیا جو نبی نے نہیں کیا، جو خلفائے راشدین نے نہیں کیا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو بہت سارے جو دین سے واقفیت نہیں رکھتے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ کام کیا جو نبی نے نہیں کیا، تو لہٰذا امیر معاویہ تو معاذ اللہ گستاخ ہوا۔ اس طرف آپ سوچتے ہیں، تو اس طرف نہیں سوچتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام کر سکتا ہے جو نبی نے نہیں کیا۔ اور آج جو امیر معاویہ کو یہ خلافت یا امارت ملی ہے اور امام حسن رضی اللہ عنہ نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ احادیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے وضو کرنے کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں، آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیچھے امیر معاویہ ہے۔ تو جہاں آپ جا کر وضو فرماتے ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو وضو کرواتے ہیں، تو اچانک حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ اچانک سرکار وضو کرتے کرتے اچانک میری طرف دیکھنے لگ گئے، تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اچانک کیا ہو گیا آپ کو؟ تو اس اچانک دیکھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہی ہو سکتی ہے یا حکم خدا ہو سکتا ہے، اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے۔ تو جب اچانک دیکھتے ہیں امیر معاویہ کی طرف تو کیا فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاویہ عن قریب تو میری امت کا امیر بنے گا۔ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امیر بنوں گا؟ فرمایا ہاں تو امیر بنے گا، اور یاد رکھ جب تو امیر بنے تو میری امت پر رحم کرنا، ان کے اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنا، اور ظلم نہ کرنا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر میں امت کا امیر ضرور بنوں گا، اور آپ کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ یہ ایک حدیث میں نے بیان کی ہے، 20 حدیثیں اس پر موجود ہیں، بات ہو سکتی ہے، تبصرہ ہو سکتا ہے، اور حدیثوں کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن سر دست چونکہ میں نے اگلی بات کرنی ہے اس لیے اس بات کو یہیں روکتا ہوں کہ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت، اور ادھر کوئی کہے کہ جو کام
خلفائے راشدین نہیں کر کے گئے، امیر معاویہ نے کیوں کیا، یزید کو کیوں منتخب کیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یزید کو جب امیر معاویہ اس کا انتخاب کر رہے تھے تو کبھی امیر معاویہ کی وصیتیں پڑھی ہیں کہ یزید کو کیا کیا وصیت کی تھی؟ اس میں سب سے پہلی جو وصیت ہے وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور مدینے کے لوگ، ان کا ذکر ہے کہ کبھی بھی ان کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہیں کرنی۔ اور یزید کو منتخب کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ تھا یا خوف تھا کہ اگر میں نے اپنا امیر کا انتخاب نہ کیا تو میری وفات کے بعد جنگ و جدل کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جو نہ ختم ہونے والا ہوگا؟ اور اس بارے میں بہت سارے علماء اور مؤرخین نے یہ لکھنے کی جسارت کی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرب و جوار سے یہ خبریں مل رہی تھیں کہ اگر آپ نے امیر کا انتخاب نہ کیا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد وہ خانہ جنگی ہوگی کہ ہو سکتا ہے اس خانہ جنگی کی لپیٹ میں وہ لوگ آ جائیں جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن امیر معاویہ کو امیر منتخب کیا، جس کی وجہ سے یزید خلیفہ بنا اور ظلم سے، جبر سے، فسق سے، فجور سے اور ہر قسم کی جو ہے اسلام کی مخالفت، صحابہ اور اہل بیت کی مخالفت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک کر گئے اس کو، اور باقاعدہ وصیت لکھوائی کہ اہل بیت پر اور مدینے والوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا۔ تو اب اگر یزید کے اپنے کرتوت ایسے ہیں تو اس میں امیر معاویہ کا کیا قصور ہے؟ تو لہٰذا امیر معاویہ کے دشمنوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یزید کے گناہوں کا ملبہ امیر معاویہ پر مت ڈالیں، وہ صحابی رسول ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، آپ کے ساتھ سفر کیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ہادیم مہدیہ جیسے ان کو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اور جن کی پاسداری امیر معاویہ نے اپنے آخری وقت تک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب